الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل کر بآواز بلند پڑھیں گے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا پہ جو اس وقت براہ راست اس مبارک اجتماع کو سن رہے ہیں، اللہ کریم کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ بہت ہی مبارک مہینے میں بڑی مبارک جگہ پر اور بڑی مبارک محفل میں ہمیں جمع ہونے کی سعادت بخشی ہے. علماء نے دعاؤں کی قبولیت کے کچھ ایسے مقامات اور اوقات لکھے ہیں کہ جب وہ اوقات آئیں یا وہ مقامات پہ بندہ پہنچ جائے تو دعا قبول ہوتی ہے. آج کے اس اجتماع میں کتنی قبولیت کی چیزیں جمع ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. کتابوں میں لکھا کہ جب مسلمان مل کر اللہ کی بارگاہ میں ذکر کریں اور پھر دعا کریں، یہ خاص دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اور پھر اگر کسی اللہ کے ولی کے قدموں میں پہنچ جائیں ہیں ماشاءاللہ. ہم الحمدللہ اولاد غوث اعظم سیدنا سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں موجود ہیں، تو گویا قبولیت کی بہت سارے اسباب جمع ہو گئے ہیں. رب کریم سے دعا ہے مولا اس اجتماع کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے، ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنا دے، اپنی رحمتوں کے نزول کی اے اللہ ہم پر بارش برسا دے. ہم میں جو جس پریشانی میں آیا ہے میرے مولا اس کی ساری پریشانیاں دور فرما دے. تو بڑا آپ نے جم کر بیٹھنا ہے، اطمینان سے بیٹھنا ہے. آج انشاءاللہ اللہ کے ایک بہت ہی عظیم ولی کا ذکر بھی ہوگا، ان کی زندگی کے بارے میں بھی سنیں گے، اور انشاءاللہ اپنی زندگی میں ہم نے کیا امپلیمنٹیشن کرنی ہے، ان کی ذات سے سیکھنا کیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ دوران بیان سنتے رہیں گے. اس سے پہلے کہ میں اس عظیم ہستی کا تذکرہ شروع کروں، درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک بڑی پیاری حدیث دیکھیں. درود پاک پڑھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن درود نہ پڑھنا، درود سے دور رہنا، اپنی زندگی میں درود کو شامل نہ کرنا، یہ بہت بڑی محرومی بھی ہے. اب ذرا اس حدیث سے اندازہ ہوگا کہ یہ جو کام ہے، 3 کام میں نے آپ کو بتانے ہیں، یہ 3 کام نہ کرنے والا یا 3 کام برے کام ہے جو کرنے والا کتنی بڑی محرومی میں آ جائے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، لا یرا وجہی ثلاثۃ اقوام، 3 قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہ دیکھ سکیں گے. یہ میں آگے جا کے بتاتا ہوں کہ نبی پاک کا چہرہ قیامت کے دن نہ دیکھ سکنا یہ کتنی بڑی محرومی ہوگی. اب وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ آقا فرماتے احدھا العاق لوالدیہ، پہلا وہ شخص ہوگا کہ جو والدین کا نافرمان ہوگا. نمبر 2 والثانی تارک سنتی، دوسرے نمبر پر وہ ہوگا جو میری سنت کو ترک کرنے والا ہوگا، سنت کو چھوڑنے والا ہوگا. اور تیسرے نمبر پر فرمایا والثالث من ذکرت عندہ فلم یصلی علی، وہ شخص کے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے، قیامت کے دن وہ بھی میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا. اب سمجھنا کیا ہے، یہ کتنی بڑی محرومی ہے، یہ کتنا بڑا یوں سمجھیے سزا کہہ لیں، کتنی بڑی وعید سمجھیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ قیامت کے دن وہ کون سی ہستی ہے جس نے ہماری شفاعت کرنی ہے، جس نے ہمارے کام آنا ہے، جس نے پیاسوں کو آب کوثر کے جام پلانے ہیں،
جس نے اللہ کی بارگاہ سے اپنے امتیوں کو بخشوانا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کوئی نہیں جس نے محشر کے دن کام آنا ہے۔ اگر کسی کی محشر کے دن نبی پاک سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، دیدار بھی نہ کر سکا، تو وہ کس کے پاس جائے گا؟ وہ کس سے خیرات شفاعت کی مانگے گا؟ اس کو پیاس لگے گی تو کون جام کوثر پلائے گا؟ یہ کوئی چھوٹی سزا نہیں، کوئی چھوٹی محرومی نہیں ہے، اس کو برباد ہی ہونا ہے جس کو نبی پاک کا دیدار قیامت کے دن نہیں ملے گا۔ تو پہلے یہ انڈرسٹینڈ کر لو کہ ایک ہی ہستی ہے، خوش نصیب ہے وہ شخص جو قیامت کے دن نبی پاک کے قریب ہو جائے گا، آقا جسے اپنے قریب بلا لیں گے۔ کیوں؟ ہم نے سنا ہے بڑی گرمی ہوگی، بڑی پیاس ہوگی، مگر سیدی اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں کہ پیاس اور گرمی ضرور ہوگی، مگر ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ واقعی وہاں پر بڑی ایک اور گھبراہٹ یہ ہوگی کہ نامہ اعمال کھلیں گے اور ہمیں پتہ ہے ہمارے گناہ زیادہ ہیں، مگر سیدی اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں کہ اعمال ضرور کھلیں گے، عیب ضرور کھلیں گے، مگر رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں۔ اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، کون بنائے بناتے یہ ہیں۔ ارے جب ہمارے اعمال نامے تولے جائیں گے، ہمیں پہلے ہی پتا ہے کہ ہمارے گناہ زیادہ ہیں، گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا، مگر میرے رضا تسلی دیتے ہیں کہ پیارے آقا اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں۔ ماں بھی نہیں پوچھے گی، باپ بھی قریب نہیں آئے گا، کوئی ساتھی نہیں ہوگا، مگر کون ہوگا؟ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں۔ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں۔ نبی پاک ہر جگہ کام آنے والے۔ اللہ اکبر، پل صراط بڑا خطرناک پل ہے، مگر سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں۔ سب جگہ نبی پاک نے کام آنا ہے، مگر یہ تین بدنصیب کون ہوں گے جو پیارے آقا کا قیامت کے دن بھی دیدار نہیں کر سکیں گے؟ نمبر ایک، فرمایا والدین کا نافرمان۔ میرے وہ بچے، میرے وہ بھائی جن کے والدین حیات ہیں، دیکھو آج ان کی خدمت کر لو، ورنہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ان سے ملنے قبرستان جانا پڑے گا۔ آج وہ تمہارے پاس ہیں، ان کی دعائیں لو، ان کی برکتیں حاصل کرو، انہیں ناراض نہ کرنا۔ یاد رکھنا، جس کے ماں باپ ناراض اس سے اس کا رب بھی ناراض، جس سے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب بھی راضی۔ اب غور کریں، ہم ماں باپ کو ناراض کر رہے ہیں یا راضی کر رہے ہیں؟ کیونکہ ماں باپ کا نافرمان قیامت کے دن نبی پاک فرماتے میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ راضی کر لو اپنے ماں باپ کو۔ دوستوں کے لیے ٹائم ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے ٹائم ہے، تمہارے پاس ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں۔ اپنے ماں باپ کو نہ ستاؤ، اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ دوسرے نمبر پر نبی پاک فرماتے ہیں میری سنت کو چھوڑنے والا، ترک کرنے والا۔ آج ہم چیک کریں، جتنے بھائیاں بیٹھے ہیں، ہم کتنی سنتوں پر عمل کرتے ہیں؟ ہمارا صبح سے لے کر شام تک کتنی ایسی سنتیں ہیں جو ہمیں پتہ بھی ہوتی ہیں، پھر بھی عمل نہیں کرتے۔ غور کیجئے، سنت سے دوری نبی پاک سے دوری ہے، بالکل اس کی اپوزٹ ایک حدیث پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ اے دعوت اسلامی والو، اے وہ اسلامی بھائیوں جو سنتوں پر عمل کرتے ہو، سنو تمہیں مبارک ہو۔ نبی پاک فرماتے جس کا مضمون ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ ایک طرف جنت میں ساتھ لے جانے کا وعدہ ہے، کس کا؟ کہ جو سنت پر عمل کرنے والا ہے، اور دوسری طرف جو سنت کو چھوڑنے والا ہے، فرمایا میرا منہ بھی نہیں دیکھ سکے گا، چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ اب آپ کی مرضی ہے کیسی زندگی گزارنی ہے۔ نہیں جناب، میرا ہیئر اسٹائل فلاں اداکار جیسا ہونا چاہیے، میرا لباس فلاں گلوکار جیسا ہونا چاہیے، میری گفتگو کا انداز فلاں بندے جیسا ہونا چاہیے، میں فلاں جیسا دکھنا چاہوں۔ ارے تم دنیا والوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو اور نبی پاک کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن محروم رہ جاؤ۔ نبی پاک کی سنتوں پر زندگی گزار لو، آقا اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ اور اب تیسرا شخص
نبی پاک نے فرمایا کہ جو میرا ذکر سنے، میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ پڑھے، قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ بتائیے کتنے درود پڑھتے ہو؟ چیک کر لو نا، آج صبح سے لے کے رات ہو گئی، باقی چھوڑ دیتے ہیں، آج کے دن کو اینالائز کیجئے، فرام دا مارننگ ٹل ایوننگ، پورا دن گزر گیا ہے، آج کتنے درود پڑھے ہیں؟ اگر نبی پاک پر درود پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے تو زندگی بیکار ہے نا۔ تو خدا را جب جب نام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنیں، درود پڑھیں۔ اب علماء نے بڑی پیاری بات کہی، مجھ سے پہلے نعتخوانی ہو رہی تھی یہاں پر، میرے بعد بھی امید ہے سلسلہ رہے گا۔ تو ہم اس طرح کی جب محفلوں میں جاتے ہیں نا تو بار بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے بعض اوقات نام سنا، درود پڑھ لیا، بعض اوقات نہ پڑھا، ٹھیک ہے نا۔ تو علماء کہتے ہیں بندہ روزانہ ایک مخصوص تعداد میں درود پڑھ لیا کرے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر دن بھر میں نبی پاک کا نام کہیں سن لیا ہوگا اور درود نہیں پڑھ سکا تو یہ بعد میں پڑھنا اس کے قائم مقام ہو جائے گا، آلٹرنیٹ ہو جائے گا۔ تو نیت کریں انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے مل کر ایک بار پھر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ایک بڑی عظیم ہستی کا ذکر سننا ہے۔ ایک نوجوان، عمر ہے اس کی 15 سال، 15 سال کا بچہ ہی ہوتا ہے یا بہت ینگ ایج ہوتی ہے۔ آپ ذرا امیجن کریں، تصور کریں کہ ایک 15 سال کا بچہ ہے اور اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کے دنیا سے جانے کے بعد وراثت میں ایک باغ ملا، ایک پن چکی ملی، ایک اچھا خاصا باغ تھا، اس باغ کے اندر پن چکی بھی تھی، اور اسی کے اندر اس بچے نے اب والد کے جانے کے بعد اس باغ کی نگہبانی شروع کی، ذریعہ معاش بنا لیا اور اس باغ سے کمائی کا ذریعہ کرنے لگا۔ درختوں کو پانی دیتا، پھل اگتے تھے، پھل سیل بیچ دیتے تھے، اس سے پیسے آ جاتے تھے۔ اتنے میں وہ نوجوان پانی دے رہا تھا کہ ایک باریش سفید داڑھی والے ایک بزرگ اس باغ میں آ گئے۔ نہ نوجوان ان کو جانتا ہے، نہ بزرگ بظاہر اس نوجوان کے نام کو جانتے ہیں۔ یہ نوجوان آگے بڑھا، دیکھا کہ ایک بزرگ آ گئے ہمارے باغ میں، ہیں ماشاءاللہ سفید داڑھی والے ہیں، میرے والد کی جگہ پر بڑی محبت بڑے احترام سے بٹھائے کہ حضور تشریف رکھے، اور ان کی دست بوسی کی اور بڑے ادب سے درخت سے ایک تازہ انگوروں کا خوشہ جو ہے وہ نکالا اور ان بزرگ کو پیش کیا کہ حضور یہ تناول کیجیے۔ کوئی اور کام نہیں کیا، ادب، پیار، عزت دی۔ وہ جو بزرگ آئے تھے نا باغ میں، وہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، ان کا بڑا مقام تھا۔ جب انہوں نے یہ 15 سال کے نوجوان کا یہ ادب، یہ احترام، یہ رسپیکٹ دیکھی تو ان بزرگ نے اب بہت خوش ہوئے، تو اپنی جھولی سے ایک چھوٹا سا کھلی کا، ایک چھوٹا سا ملے اناج کا ٹکڑا نکالا، کہا نوجوان یہ کھا لو۔ نوجوان نے بڑی محبت سے لیا، تبرک سمجھا اور اسے کھا لیا، اور جیسے ہی اس نے کھایا اب اس نوجوان کی دل کی کیفیت ہی بدل گئی، بالکل ٹوٹلی چینج ہو گیا۔ اب اس نوجوان کا دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا، سارا باغ، پن چکی، سب کچھ بیچا، سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور جناب فقراء مساکین میں خرچ کیا، اور علم دین سیکھنے کے لیے وہ نوجوان راہ خدا کا مسافر بن گیا۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، اس نوجوان کا بعد میں بنا کیا؟ وہ نوجوان اب کیا بن کر سامنے آیا؟ اس باغ میں آنے والی جو شخصیت تھی وہ کوئی اور نہیں، حضرت ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، زمانے کے ولی تھے، اور ایک 15 سال کے نوجوان کا ادب دیکھ کر، احترام دیکھ کر، اخلاق دیکھ کر ان بزرگ نے اپنے ہاتھ سے وہ تبرک کھلایا کہ وہ نوجوان اب اولیاء کرام کا سردار بن گیا۔ وہ 15 سال کا نوجوان کوئی اور نہیں، سبحان اللہ، بعد میں دنیا نے اسے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے نام سے پہچانا۔ یہ کوئی اور نہیں، یہ خواجہ خواجگان
ख्वाजा अजमेर सुल्तानुल हिंद बने और फिर ज़माना उनके गुन गाने लगा। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, ये ख्वाजा गरीब नवाज की ज़िंदगी का वो टर्निंग पॉइंट था कि 15 साल की उम्र तक तो वो अपने बाग की रखवाली करते थे, मगर क्या ऐसा काम किया, ऐसा कौन सा अमल किया कि अल्लाह ने दिल की दुनिया बदल दी। और फिर दुनिया ने देखा कि एक ख्वाजा ने 90 लाख गैर मुस्लिमों को हिंदुस्तान आकर मुसलमान किया। हम ऐसा ही नहीं कहते मेरा ख्वाजा ताए रसूल है, वो बहारे चिश्त का फूल है, वो बहारे गुलशन फातिमा चमने अली का निहाल है। अल्लाह अकबर। ख्वाजाए खाजगान को अल्लाह ने फिर मर्तबा कैसा दिया। यकीनन आपने बहुत सारे मुल्कों का सफ़र किया, 10 से ज़ायद मुल्कों में गए, इल्म दीन हासिल किया, उलमा की सोबत उठाई और फिर मुर्शिद कामिल की तलाश में निकलते हैं। और सैयदना उस्मान हरवनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को तलाश करके आपके कदमों से वाबस्ता होकर ऐसे ऐसे मुरीद कामिल बनते हैं कि पीरो मुर्शिद पर आपको जब बारगाह रिसालत में लेकर जाते हैं और फरमाते बेटा नबी पाक को सलाम करो। और पीरो मुर्शिद के साथ जब ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो सामने से जवाब आता है वालेकुमुस्सलाम या सुल्तानुल हिंद। ख्वाजा गरीब नवाज को हिंद की सुल्तानी, हिंद की विलायत खुद नबी पाक ने अता फरमाई। नबी पाक ने मुईनुद्दीन को ऐसा नवाजा कि फिर दुनिया ने देखा। मगर मेरे बीचे इस्लामी भाइयों, थोड़ा सा ख्वाजा की ज़िंदगी को मज़ीद बयान करने से पहले यहाँ बड़ी तादाद में यंगस्टर बैठे हैं, बड़ी तादाद में नौजवान बैठे हैं। मैं चाहता हूँ सीरत ख्वाजा भी सुनते रहें, अपने आप को भी चेक करते रहें। आज हमें भी तो बुज़ुर्ग मिलते हैं, आज हमारे आसपास भी तो सफ़ेद दाढ़ी वाले लोग हैं, हमारे वालिद हैं, हमारे चचा हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, बाज़ औक़ात हमारे मुलाज़मीन होते हैं, हमारे पड़ोसी होते हैं, हमारी मस्जिद के नमाजी होते हैं। हम उन बुज़ुर्गों के साथ क्या बर्ताव करते हैं? चलो कोई रिश्तेदार है तो अदब कर लेंगे, वरना कोई गरीब अगर हमारी उम्र में बड़ा है तो उससे तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होता। मुलाजिम अगर बेचारा कोई बूढ़ा है तो उसको उसी तरह ट्रीट किया जाता है जैसे बाकी मुलाजमीन को। नहीं जनाब, ये इस्लाम की तालीमात नहीं है। हमारा इस्लाम हमें क्या सिखाता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए अनस, बड़ों का अदब और एहतराम और ताज़ीब और तौकीर करो और छोटों पर शफकत करो, तुम जन्नत में मेरी रफाकत पालोगे। ये बड़ों और बच्चों दोनों के लिए है। छोटे बड़ों पर शफकत करें, प्यार करें, एहतराम करें, इज्जत दें उन्हें, और बड़े बच्चों पर शफकत करें। आका फरमाते मेरे साथ जन्नत में रफाकत पालोगे। एक और जगह नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसने हमारे छोटों पर रहम न किया और बड़ों की ताजीम न की वो हम में से नहीं। नबी पाक फरमा रहे हम में से नहीं है। आज लोग किसी गरीब बूढ़े को इस तरह डांटते हैं, इस तरह झाड़ते हैं, अजीब माजरा है। नहीं जनाब, बड़ा अगर मेरी उम्र में मुझसे बड़ा है, बेशक वो मुलाजिम है, बेशक वो गरीब है, वो फकीरी क्यों ना हो, वो मेरे वालिद की जगह पर है। याद रखना मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। बेअदब बर्बादी होता है। ख्वाजा गरीब नवाज को ये मर्तबा कैसे मिला? उनको पता नहीं था ये ज़माने के वली हैं, इनका नाम क्या है, इनका ओहदा क्या है। बस देखा एक बुजुर्ग आए हैं, नूरानी चेहरा है, सफ़ेद दाढ़ी है, अरे ये तो मेरे वालिद की जगह है। मोहब्बत से बिठाया, पानी पेश किया, अंगूर पेश किए और उन्होंने इनको सुल्तान विलायत का सितारा बना दिया, आसमान विलायत का सितारा बना दिया। ये मिलता है बाअदब लोगों को। तो ज़िंदगी में हमेशा बाअदब रहना,